الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، آج میں درود اول و آخر آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس کو بغور سنیں، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس کو آپ اگر ایک بار اس کی فضیلت سن لیں گے تو انشاءاللہ العزیز تا دم آخر اس درود پاک کو آپ کبھی پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ آپ کی ورد زبان یہ درود پاک ہو جائے گا۔ آپ اسے پڑھیں گے، بچوں کو بھی پڑھائیں گے، گھر والوں کو بھی پڑھائیں گے، سب کو پڑھائیں گے۔ بہرحال اس کی فضیلت سب سے پہلے سنیں اور اس کے بعد میں یہ درود اول و آخر آپ کو پیش کر رہا ہوں، وہ بھی سنیں گے۔ بہت چھوٹا درود ہے مگر بہت باعظمت ہے، آپ سنیں۔ وہ شخص جو ایام جوانی میں خدا کو بھولا رہا اور عمر کا بیشتر حصہ گناہوں میں گزر گیا، یعنی جب انسان کی عمر اختتام کے قریب ہو، گناہوں کی کثرت ہو، موت، قبر اور حشر کا خوف دامنگیر ہو، تو وہ اس درود پاک کو دن رات کثرت سے پڑھنا شروع کر دے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل وہ ماڈرن زمانہ چل رہا ہے، وہ مغربی دور جو کہ لوگ اپنائے ہوئے گھوم رہے ہیں، اپنی جوانی کو خدا کی یاد میں نہیں گزار رہے ہیں، بلکہ خدائے پاک کو بھول کر اپنی جوانی، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، کہتے نہیں ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، تو جوانی میں آدمی اگر عبادت کر لے، جوانی میں اگر بندگی کر لے تو پھر وہی تو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ جو عبادت اور بندگی جوانی میں ہو وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، اور جب بڑھاپا آ گیا تو بات بن پڑتی نہیں۔ اب بڑھاپا آ گیا تو کیا کرو گے؟ وضو بھی صحیح نہیں کر پاؤ گے، تمام طرح کی بیماریاں بھی گھیر لیں گی، جو کہ اچھی طرح سے نماز بھی نہیں ادا کر پاؤ گے۔ کہیں پیشاب کا قطرہ آ رہا ہے، کہیں ریا خارج ہو رہا ہے، کہیں گھٹنے میں درد ہو رہا ہے، کہیں کمر میں درد ہو رہا ہے، تو کہیں کرسی کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، تو کہیں ٹیبل کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ تمام طرح کا سہارا لے کر بڑھاپے میں آدمی نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آ کے پہنچتا ہے۔ مگر ایک بات اور نوٹ کر لیں، اگر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، اگر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ دیکھا دیکھی میں ذرا سا کوئی درد اور تکلیف ہو رہا ہے تو آپ کرسی لے کر بیٹھ گئے نماز میں، تو یہ دکھاوا ہوگا، ریاکاری ہوگی، خدا کی بارگاہ میں وہ نماز مقبول نہیں ہوگی۔ اب آئیے میں پیش کرتا ہوں اس کی فضیلت، مکمل فضیلت آپ سنیں، دل آپ کا انشاءاللہ باغ باغ ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جوانی میں جو خدا کو بھولا رہا اور عمر کا اکثر حصہ گناہوں میں گزرتا رہا، گناہوں میں گزار دیا، تمام طرح کے لو لعب کھیل کود میں گزار دیا، حرام و حلال کی تمیز نہیں کیا، نماز سے دوری رکھی، عبادت سے دوری رکھی۔ اب جب اس کی عمر کافی ہو گئی، بڑھاپے کی دہلیز پہ آ گیا، تو اب سوچتا ہے کہ اب کیا کروں؟ موت سامنے ہے، قبر بالکل قریب ہے، اور حشر میں کیا ہم جواب دیں گے، اس کا بھی خوف دامنگیر ہے۔ تو وہ اب سوچتا ہے کیا کروں؟ تو پھر اس کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے درود اول و آخر۔ اس درود پاک کو دن رات کثرت سے پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ تعالی حق تعالی اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا، اور بقیہ زندگی میں اسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ پڑھنے والے کو اللہ بے انداز قوت عطا کر دیتا ہے، اس لیے اس کے عمل سے دشمن ہمیشہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کو کوئی دشمن بلا وجہ تنگ کرتا ہو تو وہ 7 جمعہ کو بعد نماز جمعہ 111 مرتبہ یہ درود اول و آخر پڑھے، انشاءاللہ دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ اور یہ درود اول و آخر کثرت سے پڑھتے رہیں، اور اپنے جو گناہ ہیں ان سے توبہ کرتے رہیں، اور جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ قضائے عمری اپنی ادا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک کے صدقے و توسل سے اسے مقبول فرما لے گا۔ اب درود اول و آخر ملاحظہ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ اکرم الاولین والآخرین، وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ یہ درود پاک ہے۔ اب اس کا ترجمہ آپ سن لیں۔
اے اللہ اپنے اول اور آخر معزز حبیب پر اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر درود برکت اور سلام بھیج۔ سبحان اللہ، یہ ہے درود اول و آخر۔ اس کی فضیلت آپ نے سن لی، اس کو آپ بار بار پڑھتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ سارے کام بن جائیں گے، دنیا کے بھی کام بن جائیں گے، آخرت کے بھی کام بن جائیں گے۔ یقیناً درود شریف آب حیات ہے، اسی لیے سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم دین و ملت بریلی کے سلطان سیدنا سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، اور سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر دجا